बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब चैनल पर तारिक मतीन आपको खुश आमदीद कहता है। सबसे पहले आपसे वही दरखास्त कि अगर आप चाहें तो चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि वो चीज़ें जो मैं चाहता हूँ आप तक पहुँचें वो आप तक पहुँच सकें। मियाँ नवाज़ शरीफ साहब को एक स्क्रिप्ट मिल गया है और मियाँ नवाज़ शरीफ साहब उस स्क्रिप्ट से जो उसमें दी गई डील है उससे मुतमईन है, ये दावा किया गया है एक बड़े सीनियर सहाफ़ी की जानिब से। इस वक्त हुकूमत बार बार ये बता रही है कि ये जो हैं मियाँ नवाज शरीफ साहब और इनके हिमायती ये एक इंप्रेशन क्रिएट कर रहे हैं और मुस्लिम लीग नून जो है वो ये बता रही है कि हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। ऐसे इकबाल साहब कह रहे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब कह रहे हैं कि हुकूमत की नींदें उड़ी हुई हैं। और इन तमाम तर हालात में जिनमें ये कहा जा रहा है कि मियाँ नवाज शरीफ साहब अब आए कि तब आए, बस आने वाले हैं, किसी भी वक्त पाकिस्तान आने वाले हैं। इस वक्त हो क्या रहा है, हकीकत क्या है, सूरत हाल क्या है, मियाँ साहब पाकिस्तान आएंगे, कहीं और जाएंगे, क्या होगा, इस बारे में कुछ चीज़ें मैं आपको बता देता हूं। लेकिन सबसे पहले उस बड़े सहाफ़ी के बड़े ऐलान की बात कर लेते हैं और उसके बाद जो है मैं कुछ चीज़ें आपके सामने चाहूँगा कि रखूँ और फिर आप खुद इन चीज़ों का जायज़ा ले लीजिए। आपको समझ में आ जाएगा कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून क्या कर रही है, क्या हो रहा है। लेकिन एक और बहुत बड़ी खबर है जो मैं पूरी तरह आपको नहीं दूंगा, उसका कुछ हिस्सा बताऊंगा। बहरहाल पहले सलीम साफी साहब ने ट्वीट किया और कहा एक जरूरी ऐलान सुनिए, मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे। यहां तक एक हिस्सा है, इसको रोक लीजिए। फिर अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। ये दूसरा हिस्सा है, इसकी बात कर लेंगे। और फिर उसके बाद डीजी नैब लाहौर का तबादला इस सिलसिले की कड़ी है। ये इसमें से कुछ मुख्तलिफ है, दो हिस्सों के बाद ये मुख्तलिफ चीज है। जबकि नवाज शरीफ इस स्क्रिप्ट से मुतमईन है, ये इसका दूसरा हिस्सा है, ये इसका दूसरा हिस्सा है। ऐलान खत्म हुआ, एक जरूरी ऐलान खत्म हुआ। सलीम साहब क्या कह रहे हैं, ये कह रहे हैं मियां नवाज शरीफ जनवरी में पाकिस्तान आने का मंसूबा बना रहे हैं। कौन मंसूबा बना रहे हैं? मियां नवाज शरीफ बना रहे हैं। मंसूबे के मुताबिक वापसी पर जेल जाएंगे, यानी ये मियां साहब का मंसूबा है कि वतन वापस आएंगे और जेल जाएंगे। और अब अगर आप इसको गौर करें तो आपको नजर आएगा कि ये बात क्या हो रही है। मियां साहब का मंसूबा है कि वो वापस आएंगे, मियां साहब का मंसूबा है कि वो वापसी पर जेल जाएंगे। यानी मियां साहब को इस वक्त अदालत बुला रही है और मियां साहब सजा याफ्ता हैं तो वो जेल ही जाएंगे। हुकूमत बुला रही है, वो जेल जाएंगे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का यूके चीफ कह रहा है कि यूके को ऐसा नहीं करना चाहिए कि पूरी दुनिया में अपनी बदनामी करवाए और वहां पर जो लोग आकर बैठे वो अपनी नाजायज दौलत यूके में छुपा लें और इससे उन मुल्कों के लोगों की बेइज्जती हो, उनका हक मारा जाए। और मियां साहब मंसूबा बना रहे हैं कि वापस आएंगे, जेल जाएंगे। मियां साहब की मेहरबानी है, मियां साहब आएंगे और जेल जाएंगे, तयशुदा बात है। ये मियां साहब का मंसूबा नहीं है। सलीम खान साहब साहब इंतहाई एहतराम और अदब के साथ, क्योंकि आप मेरे सीनियर हैं, लेकिन ये मियां साहब का मंसूबा नहीं हो सकता, ये तयशुदा बात है। फिर उसके बाद अदालतों से रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें होंगी। ये 3 से 4 रोज पहले मैंने आपको बताया था कि ऐसी खबरें मुसलसल दी जा रही हैं कि मियां साहब आएंगे, फिर रिलीफ और साबका सजाओं के खात्मे की अपीलें वगैरह होंगी। फिर मियां साहब कहेंगे कि जनाब मैं जो है वो प्रीमियरशिप का कैंडिडेट ही नहीं हूं, मैं वज़ारत उज़्मा का उम्मीदवार ही नहीं हूं, मुझे नहीं बनना चौथी बार वज़ीर आज़म, मैं जो है वो आ गया हूं वापस, मेरी जमात है इलेक्शन लड़ रही है, इसे इलेक्शन लड़ने दें और मैं पार्लिमानी सियासत में भी हिस्सा नहीं लेता। ये भी बाज सहाफ़ियों की जानिब से इंप्रेशन दिया जा रहा है और मुस्लिम लीग नून के लोग खुद दे रहे हैं। और शहबाज शरीफ जो है ना, ये हमारा उम्मीदवार है वज़ारत उज़्मा का। डील यही है कि मियां साहब डील कर रहे हैं कि मैं फिर जाती उमरा में बैठ जाऊंगा और जाती उमरा से आती गाड़ी आपको मेरी दिखाई नहीं देगी, जाती भी नहीं दिखाई देगी क्योंकि आएगी नहीं तो जाएगी भी नहीं, तो जाती उमरा जाके बैठ जाऊंगा मैं और वहीं पर बैठा रहूंगा और इलेक्शन में थोड़ी बहुत अपनी जमात की सियासत जो है वो कर लूंगा, उसके बाद मैं वहां रहूंगा। शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म है, तो ये इंप्रेशन दिया जा रहा है। अब मियां साहब मंसूबा बनाने के मैं जेल जाऊंगा, फिर अदालतों से रिलीफ लूंगा, सजाएं खत्म होंगी। डीजी नैब लाहौर का तबादला इसी सिलसिले की कड़ी है। अब ये जो डीजी नैब लाहौर का तबादला है ये क्या है, ये हमारे सामने कुछ दिनों में आ जाएगा। लेकिन नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन हैं। सलीम खान साफी साहब के ट्वीट की आखिरी लाइन है, नवाज शरीफ स्क्रिप्ट से मुतमईन है। ये तमाम एंटी स्टैब्लिशमेंट लोग जो नवाज शरीफ के साथ खड़े हुए थे कि नवाज शरीफ जीटी रोड पे निकला, नवाज शरीफ ने कहा वोट को इज्जत दो, नवाज शरीफ ने कहा कि मैं डील नहीं करता, नवाज शरीफ ने कहा मैं जेल जाऊंगा, नवाज शरीफ ने कहा अकबर ने सुना है अहले गैरत से यही जीना जिल्लत से हो तो मरना अच्छा, और वो नवाज शरीफ
ایسا لندن گیا کہ جب اسے ایک ٹرالی پر اوپر لے جایا جا رہا تھا ایئر ایمبولینس کے ذریعے، ایئر ایمبولینس کے اندر، تو احسن اقبال سے میاں صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا. وہ بغلگیر ہونا چاہتے تھے، میاں صاحب نے ہاتھ نہیں ملایا کیونکہ کورونا کی پابندیاں ہیں. لیکن وہی میاں صاحب فلائٹ میں بیٹھے اپنے سامنے انگوروں کا ایک بڑا سا پیالہ لے کر، اور جب لندن پہنچے تو لندن میں موجود تمام لوگوں سے بغلگیر ہو گئے وہ میاں صاحب، جو یہاں احسن اقبال صاحب سے مسافہ نہیں کر رہے تھے. خیر میاں صاحب وہاں پہنچ گئے. تو یہ تمام لوگ جو پہلے کہہ رہے تھے کہ نواز شریف نے کفن باندھ لیا ہے، یہ تمام لوگ جو ایسے نیازی کے شو میں بیٹھ کر کہہ رہے تھے کہ نواز شریف پاکستان سے جا رہا ہے، علاج کروانے جا رہا ہے، واپس آئے گا، نہیں آئے گا تو سب زیادہ شور میں مچاؤں گا، یہ تمام لوگ جو کہہ رہے تھے اگر وہ جیل میں مر گیا تو اسے جیل میں مارنے کی منصوبہ بندی ہو چکی ہے، اسے جیل میں مار دیا جائے گا، وہ جیل میں سلاخوں کے پیچھے بیٹھا سوچتا ہوگا اس کی کلثوم کس حال میں ہوگی، وہ اپنے والد کو یاد کرتا ہوگا، اپنی سیاست کو یاد کرتا ہوگا، اپنی بیٹی کو یاد کرتا ہوگا، وہ اپنی حکومت کو یاد کرتا ہوگا، وہ جیل میں کس حال میں ہے، وہ مر سکتا ہے جیل میں. سہیل بڑائی صاحب کا کالم ہے، آسمہ شیرازی صاحبہ نے لکھا تھا نواز شریف نے کفن باندھ لیا ہے، نواز شریف نے کفن باندھ لیا ہے. پھر اس کے بعد نواز شریف نے سروسز اسپتال کے جو ٹوائلٹ ہیں اس کی چیزیں تبدیل کروائی، اس میں نئے ٹائل لگوائے، نیا مسلم شاور لگوایا، اور اس کے بعد وہاں پر پلیٹلیٹس گرے، اور پھر میاں صاحب جو ہیں یہاں سے وہاں چلے گئے، اور وہاں جا کر میاں صاحب نے علاج نہیں کروایا. دی سن نے یہ لکھا کہ وہ یو کے میں اپنے بالٹ ہول میں بیٹھ کر گھنٹوں لمبی تقریریں کرتا ہے. اور دی سن نے لکھا دی سن ہیز سین فوٹوز اینڈ ویڈیوز آف ہم walking to and from his luxury mansion. He has not spent a single night in the hospital. یہ تو اسپتال گیا ہی نہیں، یہ آ کے بیٹھا ہوا ہے یہاں پہ، یہاں سے تقریریں کر رہا ہے، بالٹ ہول میں چھپ کے بیٹھا ہے، چوہے کے بل میں چھپ کے بیٹھا ہے. یہ دی سن نے لکھا تھا. آپ جا کے سرچ کیجئے نواز شریف دی سن بالٹ ہول اور آپ کو یہ پوری سٹوری بھی مل جائے گی. تو یہ میاں صاحب کا کام ہے. میاں صاحب نے تمام چیزیں کی، ہمیں بھی بدنام کروایا، خود بھی بدنام ہوئے. ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل یو کے چیف نے بھی یہ باتیں کی. اب میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، ایسا لگ رہا ہے کہ میاں صاحب آ کے انقلاب لے آئیں گے. لاہور جو ہے وہ ٹوٹ پڑے گا، شیشے توڑ کے جہاز تک چلا جائے گا، اور میاں صاحب کو لوگ جہاز کی سیڑھیاں ہٹا کے کندھوں پر ایک دوسرے کے چڑھ کے جائیں گے، اور اس کے بعد میاں صاحب کو نیچے لائیں گے، اور میاں صاحب مال روڈ پر لوگوں کے کندھوں میں سوار گھر جائیں گے. یہ کچھ اس قسم کا انقلابی منصوبہ ہے، اور میاں صاحب جو ہیں وہ تمام رکاوٹیں توڑ کے واپس آ رہے ہیں. ایسا کچھ بھی ہونے نہیں جا رہا. میاں صاحب اس لیے واپس آ رہے ہیں کہ میاں صاحب کا جو ویزا رینیو کرنے کی درخواست تھی وہ ہو گئی ریجیکٹ. اس کے بعد ویزا رینیول کا فیصلہ. میری آج لندن میں 3 صحافیوں سے بات ہوئی. پاکستان میں ویکینڈ ہم جس وقت جاگ جاتے ہیں، بلکہ دن کا ایک بڑا حصہ گزار لیتے ہیں، آفٹرنون ہماری شروع ہو جاتی ہے، وہاں ان بیچاروں کی ارلی مارننگ ہوتی ہے. ویکینڈ پہ تو بہت ارلی ہوتا ہے. میں نے تینوں کو وائس نوٹ بھیجا، اور وائس نوٹ بھیج کے پوچھا کہ پاکستان میں یہ خبریں آ رہی ہیں کہ کراؤن کورٹ اور پتہ نہیں کیا میاں صاحب کی جو اپیل تھی یہ بھی خارج ہو گئی. انہوں نے کہا اس کا فیصلہ جنوری کے تیسرے ہفتے کے آس پاس ہوگا، اور ایک آدھ دن پہلے خبر آئے گی کہ یہ جو ہے میاں صاحب کا فیصلہ آنے والا ہے. اور پھر جو ایاز صادق صاحب کہہ رہے ہیں میں جاؤں گا جنوری کے تیسرے ہفتے میں، یہ اسی لیے جا رہے ہیں کہ میاں صاحب کو یہ لے کر آئیں گے. اور میاں صاحب آ کیوں نہیں پاکستان؟ اس لیے کہ گورنمنٹ آف پاکستان نے، وزیر اعظم عمران خان صاحب نے، وزیر داخلہ شیخ رشید صاحب نے کام کیا تھا. انہوں نے میاں صاحب کا پاسپورٹ کر دیا کینسل، اور میاں صاحب کو بتایا کہ ایک ٹریول ڈاکیومنٹ دیں گے. کب دیں گے؟ جب آپ ہمیں ایک ٹکٹ دکھائیں گے کہ آپ لندن سے سیدھے آ رہے ہیں پاکستان، اس پر ہم آپ کو ایک ٹریول ڈاکیومنٹ دیں گے. اس ٹریول ڈاکیومنٹ پہ آپ سفر کریں گے. آپ کے پاس ٹریول ڈاکیومنٹ نہیں ہے تو آپ کہیں اور جا نہیں سکتے. تو میاں صاحب پاکستان واپس آئیں گے، یہ ایک پاسبلٹی ہے. میاں صاحب کا پاسپورٹ تو ہے نہیں کہ میاں صاحب کہیں اور سفر کر سکیں گے، تو اس لیے میاں صاحب کچھ اور کر نہیں سکتے. تو میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں، اس کو ایسا کیس بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ میاں صاحب عوام کی محبت میں تڑپتے ہوئے پاکستان واپس آ رہے ہیں. میاں صاحب کے پاس ایک پاسبلٹی اور ہے رانا شمیم اور دیگر معاملات کا کہ جی میرے لیے تو چیف جج گلگت بلتستان نے کہا ہے کہ پورا سسٹم میرے پیچھے، تو میری جان کو خطرہ. یہ ملک، اس ملک کی عدالتیں، اس ملک کی فوج، اس ملک کے حکمران، تمام لوگ مجھے مارنا چاہتے ہیں جیل میں رکھ کے، تو مجھے یہاں پر آپ اسائلم دے دیجیے. اور یہ دیکھیے جی چیف جج کا جو ایفیڈیوٹ ہے یہ برطانیہ میں اس پہ اسٹمپ لگی ہے، تو میاں صاحب اس کا فائدہ اٹھا کے اسائلم لے سکتے. اسائلم کا مطلب ہے سیاسی خودکشی، اس لیے میاں صاحب واپس آ سکتے ہیں. اور میاں صاحب کسی اور ملک چلے گئے، یہ پاسبلٹی بھی انڈر ڈسکشن ہے کہ میاں صاحب چلے گئے کسی قطری خط جیسی حکومت کے پاس، کسی گلف گورنمنٹ کے پاس، اور وہاں اس اسٹیٹ میں جا کے میاں صاحب وہاں رہیں، تو تب بھی یہ سیاسی خودکشی ہوگی اور یہ بہت بڑا نقصان ہوگا. میاں صاحب یہ بہت بڑا نقصان نہیں کرنا چاہتے. میاں صاحب پاکستان واپس آ رہے ہیں. انہوں نے پہلے بھی ڈیل کی تھی، پھر کہتے تھے ہم نے ڈیل نہیں کی. پھر جب ڈیل کی زیادہ شور ہوا ڈیل کا، تو کہنے لگے جی ہم سے 5 سال کی زبردستی ڈیل کی گئی تھی. پھر وہ آ گیا تھا ابن حریری
اور اس ابن حریری نے آگے بتایا تھا کہ نہیں جناب یہ رہا 10 سال کا ان کا معاہدہ، یہ ڈیل کر کے گئے تھے. رحمان ملک صاحب نے بڑا انہیں عزت سے نوازا تھا اس پورے معاملے پر، اور پھر وہ ڈاکیومنٹ ہمارے سامنے آ گیا تھا. تو یہ اب بھی ڈیل جو کر رہے ہیں وہ میاں صاحب سے پوچھیں نا. اعلان ختم ہوا بتانے کے بجائے میاں صاحب سے پوچھیں کہ میاں صاحب آپ ڈیل کیوں کر رہے ہیں. سلیم خان صافی صاحب یہ نہیں کہیں کہ نواز شریف اسکرپٹ سے مطمئن ہے، آپ غیر مطمئن ہو سلیم خان صافی صاحب، اور آپ پوچھیں گے میاں صاحب آپ تو کہتے ووٹ کو عزت دو، آپ تو کہہ رہے تھے کیوں نکالا، آپ تو کہہ رہے تھے جنرل باجوہ تم مجرم، فیض حمید تم مجرم، مریم کو اسمیش کرنا چاہتے ہیں یہ جنرلز، تو آپ ان لوگوں سے ڈیل کیوں کر رہے ہیں. میاں صاحب آپ نے تو اس سے پہلے بھی جنرل باجوہ کو توسیع کا ووٹ دے دیا تھا. میاں صاحب یہ آپ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ، اپنے ساتھ، اس قوم کے ساتھ، ووٹ کی عزت کے ساتھ. یہ پوچھیں میاں صاحب سے، یہ سوال کریں بجائے اس کے کہ ہمیں یہ بتائیں کہ نواز شریف اسکرپٹ سے مطمئن ہے. جو ایسے اسکرپٹ سے مطمئن ہوتا ہے وہ مطمئن نہیں ہوتا. وہ کیا ہوتا ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اسی لیے حکومت نے یہ کہا ہے کہ غیر ضروری اعلان. سلیم خان صاحب نے کہا تھا ضروری اعلان، حکومت نے کہا، شہباز گل صاحب نے غیر ضروری اعلان. برطانیہ میں نواز شریف کے ویزا کی توسیع ریجیکٹ ہو چکی ہے اس وقت اپیل میں، لیکن انہیں پتا ہے کہ ویزا ریجیکٹ کر کے بے دخل کیا جائے گا، اس لیے نواز شریف کے بے دخل ہونے کو ان کا وطن واپس آنے کا سیاسی فیصلہ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے. بزدل کبھی بہادر نہیں ہوتے. اعلان ابھی جاری ہے. سلیم خان صاحب نے کہا تھا ختم ہوا، انہوں نے کہا ابھی جاری ہے کیونکہ انہیں میاں صاحب کے معاملے میں مزید بات کرنی ہے. اور میں آپ کو جاتے جاتے ایک اور خبر دے دوں کہ ایک بہت بڑے آدمی کی بہت بڑی رشتہ دار شخصیت نے بہت بڑی سیاسی شخصیت سے بہت بڑی ملاقات کی ہے. اس میں بہت بڑی سیاسی شخصیت نے اس بہت بڑی شخصیت کو بہت بڑی فیور دی ہے، اور وہ بہت بڑی سیاسی شخصیت سے ملنے کے بعد اب ایک اور بڑی سیاسی شخصیت سے ملیں گے. کن سے ملیں گے یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا رہا، کون ملا ہے یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا رہا، کیا بڑی فیور دی گئی ہے یہ بھی میں آپ کو نہیں بتا رہا، کیونکہ سب کچھ بتایا نہیں جا سکتا. ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلے ویڈیو.